السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، آج میں آپ کے سامنے درخشہ دوم کا 13واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا چیپٹر بھی اہم ہے، اس لیے کہ آج آپ کو خط لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتایا جائے گا، اور اردو کے اندر خط لکھنے کا آغاز اور شروعات کس نے کیا وہ بھی بتایا جائے گا، اور اس سے پہلے خط لکھنے کا طریقہ کیا تھا وہ بھی بتایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں۔ اسد اللہ خان غالب کا اصل نام کیا ہے؟ اسد اللہ خان غالب۔ اور انہوں نے جو مکتوب نگاری کی شروعات کی، یعنی خط لکھنے کی جو شروعات کی، غالب نے اپنے زمانے کے اندر اردو کے اندر خط لکھنے کی شروعات کی تھی، اور اس سے پہلے جو طریقہ خط لکھنے کا تھا وہ اردو کے اندر نہیں بلکہ فارسی کے اندر طریقہ رائج تھا، اور غالب نے اپنے دوستوں کو خط لکھا ہے۔ تقریباً 900 خط انہوں نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بعد سر سید حالی شبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال مہدی آفادی، عبدالماجد دریابادی، پریم چندر، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ، بعد میں ان لوگوں نے بھی مکتوب نگاری کی ہے۔ آئیے اس کے بعد اسد اللہ خان کا جو ہے پیدائش کب کدھر ہوا اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ اردو میں مکتوب نگاری کی شروعات اسد اللہ خان غالب نے کیا، اور انہوں نے تقریباً 900 خطوط لکھے، اور ان کی پیدائش 27 دسمبر 1797 عیسوی کو کہاں ہوئی؟ نانیہال میں، گاؤں کا نام آگرہ ہوا۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا، اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم، ماں کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ غالب بچپنے کے زمانے میں یتیم ہو گئے تھے۔ یتیم کسے بولتے ہر ایک کو معلوم ہے، اور یتیم ہونے کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ اپنی سرپرستی میں لے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کا پڑھانا لکھا انہی کے ذمہ تھا۔ مولوی معظم کے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اسد اللہ خان غالب نے، اور یہیں سے شعر و شاعری کی ابتدا اور شروعات کی، اور ان کی شادی تقریباً 13 سال کی عمر میں کس سے ہوئی؟ الہی بخش خاں کی بیٹی جس کا نام امراؤ بیگم ہے، اسی سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ اور جب شادی ہو گئی، خرچ بڑھے، جس کی وجہ سے وہ کہاں چلے گئے؟ دہلی چلے گئے فوراً، اور وہاں جانے کے بعد مالی پریشانیوں کا سامنا رہا، یعنی پیسے کم پڑنے لگے۔ خاندانی پینشن کے سلسلے میں انہوں نے کولکتہ کا بھی سفر کیا، خاندانی پینشن کے لیے کولکتہ کا سفر کیا، کولکتہ گئے، اور پھر قلعہ معلیٰ سے وظیفہ جاری ہوا۔ وہاں کا جو قلعہ معلیٰ یعنی بڑا قلعہ تھا، وہیں سے جو پینشن رکا ہوا تھا، خاندانی پینشن، پھر وہاں سے کیا ہوا؟ جاری ہو گیا، ملنا شروع ہو گیا۔ مگر غدر کی وجہ سے ان کی دنیا ہی بدل ڈالی۔
اور اسی پریشانی میں یعنی یہ پریشان ہو گئے، اور اسی پریشانی میں 15 فروری 1869 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ غالب نے اردو و فارسی میں خط لکھے، دونوں زبانوں کے اندر خط لکھے ہیں۔ اردو میں خط کے 2 مجموعے، نمبر 1 عود ہندی، نمبر 2 اردو معلیٰ۔ ان کا یہ اردو میں 2 خط ہے۔ اور یہ پہلے جو تخلص کیا کرتے تھے وہ اسد کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے تخلص کو اسد کے بجائے غالب کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد مکتوب نگار جو مشہور ہیں، جو غالب کے بعد مکتوبی دنیا کے اندر مشہور ہوئے۔ مکتوب اور خط یہ دونوں مترادف لفظ ہیں جس کے مطلب ہوتے ہیں خط لکھنا۔ مکتوب نگار خط لکھنے والا سر سید حالم شبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی افادی، عبدالماجد دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن چند مشہور لوگوں کا نام یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسد اللہ خان غالب نے جو سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام جو خط لکھا ہے وہ آپ کو اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اور لکھنے کا طریقہ یہ کہ انسان جب جس کے لیے خط لکھے تو اس کی تاریخ جو ہے، جہاں سے خط چلا ہے وہاں کے بارے میں لکھے اور اپنا نام لکھے۔ شاہ صاحب کو جب غالب نے سلام بھیجا تو اس طریقے سے لکھا کہ شاہ صاحب کو غالب ناتوا کا کمزور غالب کا سلام پہنچے۔ بھائی میرا کیا حال پوچھتے ہو، زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر ہوں۔ زمانے کی حوادثات نے، زمانے کے پریشانیوں نے عوارض جسمی سے نیم جاں ہو رہا ہوں۔ غذا کی حقیقت یہ کہ صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی 2 گھڑی، دن رہے 2 یا 3 تلے ہوئے کباب، اور بس نسیان حد سے گزر گیا ہوں، یعنی بھولنے کی جو حد ہے میں اس سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ خط ماں کلام اصلاح طلب بکس یا کتاب میں رکھ دیتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، یعنی کلام کے ساتھ جو خط ہے اصلاح کرنے کے بعد میں جب اس کو اپنے بکسہ کے اندر رکھتا ہوں تو میں پھر اسے بھول جاتا ہوں، یاد نہیں آتا۔ ایسی حالت میں اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں خط کا جواب خط بعد اصلاح لیٹ سے ملے تو اس کے اوپر رنج نہ کرنا، میری شکایت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نسیان حد سے گزر گیا ہوں، اور تم نے جو پیسے دیے 100 روپے وہ مجھے ملے، اور میں دوستوں کی خدمت گزاری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تم جو یہ پیسے تھے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جب چاہو اپنا کلام بھیجو، تمہاری 3 غزلیں بعد اصلاح بھیجتا ہوں۔ تمہاری طبیعت مناسب اس فن کے ہے، اللہ نگاہ بس سے محفوظ رکھیے۔ نجات کا طالب محمد غالب۔ یہ تو خط لکھے تھے سید ہمدانی کے نام۔ اب آئیے غالب کے سن پیدائش کیا ہے اسے جانتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات۔ غالب کی سن پیدائش 27 دسمبر 1797 عیسوی کو۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اپنے نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام لکھیے، لکھ دینا ہے، یا تو عودی ہندی لکھیں گے یا اردو معلیٰ، کسی ایک کا نام لکھ دینا ہے۔ غالب نے کتنے خطوط لکھے جواب دینا ہے۔ انہوں نے تقریباً 900 خطوط لکھے۔ غالب نے
تقریباً 900 خطوط لکھے، جواب دے دیں۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں مختصر سوالات۔ مکتوب نگاری کے فن سے اپنے واقفیت کا اظہار کیجیے۔ مکتوب نگاری یعنی خط جو لکھنا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خیریت معلوم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ دل کے اندر جو بات ہے وہ دوسرے دوستوں تک شیئر کرنا، اسے بتانا، یہ اس کا ایک روایتی ذریعہ ہے۔ اردو میں اس کا آغاز مرزا غالب نے کیا اور تنہا انہوں نے تقریباً 900 خطوط لکھے۔ اور اردو مکتوب نگاروں میں یہاں چند نام جو لکھا گیا ہے، سر سید احمد سے صفیہ اختر وغیرہ سے تک اس کو لکھ دینا ہے۔ اس کا جواب مکمل ہو گیا۔ غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے؟ غالب نے اپنے خطوط میں اپنی نجی زندگی کے حالات کے علاوہ اپنے دور کے دہلی کے سماجی، سیاسی، معاشی حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے خطوط سے لوگوں کی زندگی، ان کے عقائد، رہنے سہنے کے طریقے، لکھنے پڑھنے اور لوگوں کے عام خیالات وغیرہ کی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے غالب نے اپنے خطوط میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور شاگردوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اپنے حالات اور پریشانیوں کے بارے میں اپنے دوستوں سے بتایا ہے، جس کا اندازہ غالب نے شامل نصاب خط سے لگایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے؟ جواب، غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار ان لفظوں میں کیا ہے: بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر ہوں۔ ایسی حالت میں اگر خط کا جواب دیر سے پہنچے تو میری شکایت مت کرنا۔ 100 روپے جو تم نے بھیجے مجھے مل گئے، لیکن میں دوستوں کی گزاری سے یا مہمان نوازی سے قاصر نہیں رہتا۔ اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں نگاہ بد سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، غالب کا تعارف مختصر لکھیے، جواب دینا ہے۔ غالب کا پورا نام اسد اللہ خان غالب تھا۔ غالب ان کا تخلص تھا۔ ان کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ جب 5 سال کے ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہوا۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی اور شادی کے بعد دہلی گئے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ پریشانیوں میں گزرا۔ وہ اپنے دور کے بہت بڑے شاعر تھے۔ اردو اور فارسی دونوں کے اندر انہوں نے خط لکھا ہے اور اردو کے اندر مکتوب نگاری کی ابتدا غالب ہی نے کی تھی۔ غالب کے خطوط کی زبان پر 5 جملے لکھے۔ غالب کے خطوط کی زبان انتہائی صاف، شفاف، رواں، دوا اور بہتر تھی۔ عام بول چال کی زبان کے علاوہ علمی زبان کا بھی استعمال غالب نے کیا تھا۔ ان کے خطوط فصاحت و بلاغت سے بھرپور تھے، یعنی خوب اچھے انداز میں ڈھالے گئے تھے، اور ان کے خطوط یعنی خط مکالمتی انداز کے ہیں۔ ان کے لہجے بھی بہت اچھے انداز کے ہیں۔ خلاصہ ہے کہ غالب کے خطوط نگاری میں درجہ کمال، غالب کو خطوط نگاری میں درجہ کمال حاصل تھا۔ یہ مختصر سوالات بھی مکمل ہو گیا۔ آئیے اس کے بعد طویل سوالات کو دیکھتے ہیں۔ غالب کے لکھے ہوئے خطوط کس نوعیت کے ہیں؟ جواب دینا ہے۔ غالب کے لکھے ہوئے اکثر و بیشتر خطوط ذاتی نوعیت کے ہیں۔ ان میں ذاتی باتیں زیادہ تر ملتی ہے، لیکن غالب کے طرز تحریر میں وہ جادو ہے، ایسا جادو ہے جس سے ان کے نجی خطوط جو ہے ادبی حیثیت اختیار کر گئے۔ غالب نے اپنے خطوط کے اندر اپنے احساسات و جذبات کو خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے خطوط میں اپنے زمانے کی سیاسی، سماجی حالات کو لکھنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے خصوصاً اپنے خطوط میں دہلی کے جو حالات ان کے ساتھ پیش آئے اور غدر کے جو واقعات پیش آئے اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ سوال نمبر 2، غالب کے علاوہ کن قلم نگاروں کے مکاتیب کتابی شکل میں شائع ہوئے؟ جواب دینا ہے۔ غالب کے علاوہ جن قلم کاروں کی مکاتیب کتابی شکل میں شائع ہوئے ان کا نام سر سید سے لے کر صفیہ اختر وغیرہ تک لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد لکھنا ہے سر سید احمد خان کے خطوط مکاتب سر سید کے عنوان سے شائع ہوئے۔ اسی طریقے سے
شبلی نعمانی کے خطوط جو ہے وہ مکاتب شبلی کے عنوان سے چھپے۔ ابوالکلام کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر کے نام سے شائع ہوا۔ اسی طریقے سے مہدی افادی کے خطوط مکاتب مہدی کے نام سے شائع ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک مکتوب نگار نے اپنے اپنے طریقے سے مکتوب نگاری کی ہے اور کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے۔ غالب کے خطوط سے اردو نثر کو کیا فائدہ پہنچا؟ جواب دیجیے۔ غالب کے خطوط سے اردو نثر کو زبردست فائدہ پہنچا، چنانچہ انہوں نے اپنے دور میں جو رائج مقفع مسجع عبارتوں کا خاتمہ کر کے اپنے خطوط میں آسان اور سلیس اور سادہ الفاظ استعمال کیا۔ یعنی پہلے زمانے کے اندر جو خط اور خطوط لکھا جاتا تھا، وہ خط اور خطوط ایسے الفاظ کے ذریعے لکھا جاتا تھا جس کو صرف اہل علم یعنی پڑھے لکھے ہی سمجھ سکتے تھے، لیکن غالب نے ایک ایسا طریقہ رائج کیا خط کے اندر کہ خط ہر ایک آدمی سمجھ سکے، ہر ایک آدمی جان سکے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے دور میں رائج لمبے لمبے القاب اور آداب کا خاتمہ کیا، بلکہ چھوٹے القاب سے لوگوں کو پکارنے کی کوشش کی، اور خلاصہ یہ کہ غالب کے جو خطوط لکھنے کا جو طریقہ وہ بالکل انوکھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے مکتوب نگاری کے کیا فائدے ہیں؟ جواب دینا ہے اس پر۔ مکتوب نگاری کے فائدے تو ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے دل کے اندر جو باتیں ہیں وہ اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک شیئر کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ ہمارے دل کے خیالات ایسے ایسے ہیں، اور ہمارے حالات، ہماری زندگی جو اس طریقے سے گزر رہی ہے۔ مکتوب نگاری کے ذریعے انسان اپنے ہر اس درد کو، ہر اس خوشی کو اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی پر اپنے طور پر لکھ دینا مکتوب نگاری کے کیا فائدے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی بات کو دوسرے تک پہنچاتا ہے، خواہ اس کے ساتھ خوشی کا معاملہ اسے بھی بتاتا ہے، غمی کا معاملہ اسے بھی بتاتا ہے، جس حالات کے اندر اپنی زندگی گزارا اس کو بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات ہو گئی مکمل، پھر انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ فقط والسلام۔